چیئرمین کو آج پھر سے کہہ رہا ہوں، میرے خیال میں آپ کی سپیڈ بہت سلو ہے۔ Very warm welcome to Newsline. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان۔ ویوز، کل پی ایس سی کی چیئرمین شپ کا معاملہ جب حل ہوا تو کچھ ذرا there was a sigh of relief کہ شکر ہے اب لگ رہا ہے کہ ایوان میں عوام کی بات ہوگی، جس کام کے لیے نمائندگان کو بھیجا ہے وہ اب بات واقعی ہونا شروع ہوگی، کیونکہ پچھلے 4 مہینے سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے صرف جو پرسنل سکورز ہیں دونوں پارٹیز وہ سیٹل کرتی نظر آ رہی ہیں، بلکہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ سیٹل کرتی نظر آ رہی ہے۔ مگر پھر کل بھی ایوان میں واک آؤٹ ہوا خواجہ سعد رفیق کے معاملے کو لے کر، آج بھی ایوان میں ایک بار پھر واک آؤٹ ہوا، جس پہ حکومتی بینچز کا بھی یہ کہنا ہے کہ جی جو مرضی کر لیں، لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن چاہتی ہے کہ یہ ایوان جو ہے یہ کام کرے، یہ حکومت چلے، انہوں نے اسی طرح کرنا ہے، دے ول فائنڈ ریزنز، آج یہ ہے تو کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کچھ اور ہوگا۔ اس پہ بھی بات ہوگی کہ کیا واقعی اب یہ جو ایک تصادم کی کیفیت ہے یہ برقرار رہے گی یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ ساتھ ہی ساتھ اپوزیشن آج کل حکومت پر بہت زیادہ تنقید کرتا نظر آتی ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ جی اداروں کو اگر دیکھا جائے تو اداروں اور حکومت کا ایک گٹھ جوڑ ہے جس کا پیمانہ اپوزیشن کے لیے مختلف ہے اور حکومت کے لیے جو ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے، اور پھر اس کو زیادہ تقویت ملتی ہے جب نیب چیئرمین، اور یہ وہ ادارہ ہے جو آج کل پرنسپل اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے، جو کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو بہت زیادہ سکویز کر رہا ہے، اس ادارے کی بھی چیئرمین اگر بول پڑیں اور کہیں کہ جی جب ہم حکومت میں کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارے بجٹ بند کر دیے جاتے ہیں، ہماری الاؤنسز جو ہیں وہ روک دی جاتی ہیں، تو اس پر بھی بات ہوگی کہ کیا واقعی پیمانہ جو ہے وہ مختلف ہے اپوزیشن کے لیے اور حکومت کے لیے۔ اور اپنے پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم 3 اہم سوال اٹھائیں گے۔ کیا پی ٹی آئی حکومت اداروں کے ساتھ تعاون کر رہی ہے؟ سوال نمبر 2، کیا اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف کرپشن مقدمات کسی دباؤ کا حصہ ہیں؟ اور سوال نمبر 3، پی ایس سی چیئرمین کی تقرری پر لچک، حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات کس حد تک بحال ہوں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ زرتاج گل وزیر صاحبہ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے بڑے دنوں بعد پروگرام میں تشریف لائی ہیں، بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئیں۔ ہمارے ساتھ حیدر زمان قریشی صاحب آج پہلی دفعہ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ویسے تو ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں اور اپنا لیگل ایکسپرٹیز بھی ہمیں جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں، تو بہت بہت شکریہ حیدر صاحب آپ کا بھی۔ اور لاہور سے کچھ ہی دیر میں ملک احمد خان صاحب مسلم لیگ نواز سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کریں گے۔ اچھا زرتاج صاحب آپ سے شروع کروں گی، اب کیا وجہ ہے، مطلب اگر پروڈکشن آرڈرز کا مسئلہ ہو تو کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے، مطلب آپ پروڈکشن آرڈرز اگر جاری کر دیں، اس میں یہ کہنا کہ جی جان کے جو ہے وہ ہمیں لیگل اس میں جو ہے وہ گائیڈنس لینی ہے یا لیگل لیکونز جو ہے وہ موجود ہیں اور اس کی وجہ سے اپوزیشن جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج کر رہی ہے، تو ایک طرح تو مواقع آپ ہی پرووائڈ کریں، شاید آپ بھی نہیں چاہتے کہ آگے چیزیں چلیں۔ تھینک یو ڈاکٹر ماریہ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ اگر فار ایگزامپل ہم ایک اور پروڈکشن آرڈر سے شروع کر دیں، لیکن لگتا تو ایسا ہی ہے کہ جو راجہ پرویز ارشد صاحب کے الفاظ ہیں، شاید یہ تو میں نہ کہوں کہ نیکسٹ اڈیالہ جیل میں ہی ہوگی کوئی جو اسمبلی کا اجلاس ہوگا، میں یہ کہوں گی کہ شاید کہ پھر اس اسمبلی نے صرف پروڈکشن آرڈرز پہ جھرنا ہے، کیونکہ جس طریقے سے پی ایم ایل این کہ ایک سے بڑھ کر ایک جنہوں نے کرپشن کیا اور اس کرپشن کے اوپر جو ہے جو ان کی نیب کی پیشیاں، اور بسائڈ دیٹ مزیدار بات یہ کہ ایک بھی کیس ہم نے نہیں بنایا، ایک بھی کیس کے اوپر ہم نے کوئی ایسا وہ نہیں کیا، یہ پرانے کیسز چلے آ رہے ہیں، اس کے اندر ایک نیب کا ادارہ انڈیپینڈنٹلی اسٹرانگ ہو کے اس وقت کام کر رہا ہے۔ اب ان کو ہر روز ایک پروڈکشن، چلیں اس کے اوپر ابھی دوبارہ آرگیو کرتے ہیں کہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے۔ ان کو انڈیپینڈنٹ تو بالکل نہیں لگتا ہے، جس کی باری آتی ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ان کو تو جمہوریت کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے، پاکستان کو بھی خدا نخواستہ خطرہ ہو جاتا ہے، ان کی ایک ذات نہ ہو تو شاید پورا پاکستان ہی نہ چلے، تو وہی چلے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر تو بائسنس بھی آ جاتی ہے، اداروں کے اوپر سوال بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو چلو لیٹس اسٹک ٹو دی فرسٹ پوائنٹ۔ فرسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہر اس پروڈکشن آرڈر ہی جاری کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ جس نے کرپشن کی اور وہ اسمبلی کے اندر اگر بیٹھا ہوا ہے، میں تو پہلے اس سوال کے اوپر بھی مجھے بڑی تکلیف دے ہے۔ میں ڈاکٹر ماریہ، میں جب الیکشن لڑ کے آئی، جتنی کی میری ایج اور جتنا میرے
میں جب مجھے لوگ کہتے تھے کہ اگر تم ہار گئی تو میں کہتی تھی ڈر کیا ہے, میں نے کون سی فائلیں بچانی ہیں, میرے پاس کون سے کیسز ہیں, میرا کیا ایسا بیک گراؤنڈ ہے. پہلے تو اس طرح کے لوگوں کو اسمبلی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا. وہ جو ہمارا ایک پروسیس تھا کہ آرٹیکل 63 اور 62 وہ ایسا لاگو ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کے لوگ نہ آتے, اس کے سسٹم ہمارا بڑا اسٹرانگ ہے. اچھا اگر فرض کرو, قطع کلامی کی معافی, آپ جو کہہ رہی ہیں تھوڑی وضاحت کر دیں, سسٹم کیا مطلب جن کے خلاف کیسز ہیں ان کو نہیں آنا چاہیے تھا, آپ یہ کہہ رہی ہیں؟ مطلب میں یہ سمجھتی ہوں, دیکھیں ماریہ, میرا مقصد یہ ہے کہ اصل میں تو اس پروسیس کے اندر ایسی چھانٹی ہونی چاہیے تھی. ہمارا الیکشن کمیشن اور ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ جنہوں نے ملک ساتھ فراڈ کیا, جنہوں نے کرپشن کی ہے, اور یہ میں آپ کو ایک بار ایگزیکٹلی کہ انہوں نے یہ نہیں ہے کہ کرپشن کے کیسز ہم نے بنائے, یہ کرپشن پچھلے کیسز ہے جو اب اگر ان کی پکڑ شروع ہو گئی ہے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیں. میرا صرف ایک سوال ہے, شہباز شریف صاحب کے ٹائپ کے اوپر جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے, کیا ایسی خوبصورت بحث, کیا ایسی پوزیٹیو چیز اس پروڈکشن آرڈر کے پیچھے ایک ایک منٹ کا جو ہمارا کہتے ہیں کہ کوئی سروے ہوا ہے جس کے اندر 1 منٹ کا پاکستان کے ٹیکس پیئر پیسے کا, چلو فرض کرو نہ 80,000 سے 60,000 روپے خرچ ہوتا ہوگا, اس پروڈکشن آرڈر کے پیچھے جو اسپیکر صاحب نے جاری کیے, شہباز شریف نے آ کے کیا نیب یہاں پہ دھجیاں نہیں اڑائیں, کیا انہوں نے ہر قانونی ادارے کے اوپر بائسنس کا وہ نہیں لگایا, اور وہ ادارے جس کے انہوں نے خود چیئرمین جو ہے وہ مقرر کیے تھے. اچھا ایک اور پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر لیتے, کیا اس سے یہ غضبناک کہانیاں کرپشن کی چھپ جائیں گی؟ کیا خواجہ سعد رفیق کا پھر احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا شہباز شریف کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ پروڈکشن آرڈر کے پیچھے, اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ جائیں, میں کہتی ہوں چھپ جائیں, یہ بھی کر کے دیکھ لیں, لیکن ان دا اینڈ قوم کے پیسوں کا حساب کس نے دینا ہے؟ جس نے بھی یہ کرپشن. بہت ساری باتیں زرتاج صاحبہ نے کر دیں اور قریش صاحب کی طرف بھی جاؤں گی. اچھا, جو زرتاج صاحبہ نے اگین بینچ مارک سیٹ کیا ہے, زرتاج صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں آنا چاہیے اس طرح کے لوگوں کو, اسمبلی میں 62-63 لگنی چاہیے اور چھانٹی ہو جانی چاہیے. پھر تو میرا خیال ہے بائی دیٹ بینچ مارک علیم خان کو بھی اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے, بائی دیٹ بینچ مارک پھر میرا خیال ہے پرویز خٹک کو بھی جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں ہونا چاہیے. قریش صاحب میں صحیح سمجھی ہوں؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, اینڈ اٹس اگین اے پلیجر ٹو بی ود یو ان دا شو. دیکھیے جو محترمہ زرتاج گل صاحبہ نے باتیں کی ہیں, ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, بٹ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر قانون ہے تو اس کا اطلاق سب کے لیے مساوی ہے, اور اگر قانون کو اگر آپ نے چیری پکنگ کرنی ہے یا ایک خاص لوگوں کے لیے استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے استعمال سے فوائد یا نقصانات ہو رہے ہیں, تو قانون تو یہ نہیں دیکھتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ جس طرح یہ فرما رہی ہیں, اگر یہ مثال بنا دی جائے کہ بیل جو ہے نا جی, وہ بیل کا قانون غلط ہے اور بیل نہیں دینی چاہیے, کیونکہ جو بندہ جس پہ الزامات ہیں جب تک وہ الزامات کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کو جیل میں رہنا چاہیے, کیونکہ جب وہ بیل پہ آ جاتا ہے تو کون سا وہ ایسا توپ کام کر لیتا ہے, یا کسی کو آپ میڈیکل گراؤنڈز پہ دیتے ہیں, کسی کو آپ بیل دیتی ہے کورٹس. تو پروڈکشن آرڈر ایک قانون میں, ایک رولز میں, ایک آئین میں پروویژن ہے, اس کے تحت ہوتا ہے. اب پروڈکشن آرڈر یہ نہیں دیکھتا کہ شہباز شریف پروڈکشن آرڈر مانگ رہا ہے یا جاوید ہاشمی مانگ رہا ہے یا ماضی میں پروڈکشن آرڈر سپیکرز نے دیے اور رولنگ دی. سوال یہ ہے پروڈکشن آرڈر مل رہا ہے ایک ممبر پارلیمنٹ کو, ٹھیک ہے, عہدے کو پروڈکشن آرڈر مل رہا ہے جس طرح پریولیج اینڈ پارلیمنٹیرینز کو ہوتی ہے. اب جہاں تک انہوں نے بات کی کہ وہ کیا آ کے یہاں کام کرتے ہیں, تو دیکھیے جب آپ یا آپ کے لوگ جیل میں ہوں گے, آج نہیں تو کل ہوں گے, گورنمنٹ آپ کے پاس آئی ہے, کوئی نہ کوئی اگر نیب کی انکوائری کلمنیٹ کر جاتی ہے, اور جن لوگوں پر الزامات ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو یہ کہہ دینا کہ وہ کرپٹ ہیں یا وہ کرپشن میں مبتلا ہیں, فائنل ورڈکٹ ہمیں نہیں دینا چاہیے, کوئی بھی خواہ ہو کسی بھی جماعت سے. دوسری بات انہوں نے یہ فرمائی کہ 62-63 کا پیمانہ. دیکھیے 62-63 تو پہلے ہی 73 کے آئین میں نہیں تھی جو اس شیپ میں ہے. یہ جو پروویژنز ڈالی گئی ہیں یہ سبجیکٹ ٹو مس یوز ہیں, اور سپریم کورٹ نے پاناما سے پہلے بہت ساری ججمنٹس دی ہیں جہاں یہ کہا ہے کہ یہ بہت غلط معیار ہے, اور یہ صادق اور امین کا ٹیسٹ اور یہ ساری پروویژنز. آپ کو یاد ہوگا بہت دور نہیں, ماضی قریب میں عمران خان صاحب بھی کہتے تھے جی اس پہ تو کوئی اتر ہی نہیں سکتا, باقاعدہ ہی آن ریکارڈ کہ اس پہ کوئی نہیں اتر سکتا. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ ہمارے ججز اور سول ملٹری بیوروکریٹس پہ لگا دی جائیں تو شاید یہ تو پروڈکشن آرڈر کی بات کر رہے ہیں, یہاں ساری ٹرمینیشنز ہو جائیں سروسز کی, کیونکہ بہت سارے ایسٹ بیونڈز مینز میں رہنے, لیکن ہم کیا کریں, وہ تو ہولی کاؤز ہے نا, ان کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے یا بات بھی نہیں کر سکتے. تو رہ گئی بات سیاست دانوں کی. دیکھیے پارلیمنٹیرینز کی ایک پریولیج ہے,
اب میڈیا بھی اس کو بیشنگ کرتی ہے, عوام بھی کرتی ہے, ہر کوئی بیش کرتا ہے. جو اچھے لوگ ہیں نا, ڈاکٹر صاحبہ اور محترمہ جو ہماری بہن بیٹھی ہیں, وہ سامنے آ جائیں گے. عوام کے پاس پیمانہ ہوتا ہے اور ہمارا پروسیس ہے, ایولیوشن ہے. آپ جیسے اچھے لوگ اب الیکٹ ہو کے وہ موروثی لوگوں کو شاید ہرا کر آ رہے ہیں. آہستہ آہستہ سسٹم کلینز کرتا ہے. ڈیموکریٹک پروسیس کی یہ بہتری ہے. لیکن ہمیں یہ کہہ دیں کہ پولیٹیکل جو لڑائی ہے وہ عدالتوں کے ذریعے ہم ناک آؤٹ کریں, کسی کو عدالت کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیں, کسی کو کیسز. اور نیب جو ہے اس وقت بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حکمران جماعت کی گھر کی اس وقت لانڈی بنی ہوئی ہے. بالکل ان کے لوگوں کو ہاتھ نہیں لگتا. وزراء کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب والا اس کے اوپر کیس بن گیا ہے, اس نے اٹھ جانا ہے. کبھی شیخ رشید کہتے ہیں مارچ میں جھاڑو پھر جائے گا, کبھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں 50 مرغے اندر کر دیں گے جو فرنٹ رو میں بیٹھے ہیں. ان باتوں سے, ارسپانسبل سٹیٹمنٹ سے, اور پھر جب نیب یہ کہتی ہے کہ اگر ہم حکومت کے کسی بندے کو ہاتھ لگانے کی کوشش کریں وہ ساؤنڈ بائٹ ضرور سنوائیں, تو ہماری تنخواہ بند ہو جاتی ہے, ہم ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو یہ بات اگر آپ لنک کریں تو یہ ایک بڑا نیکسس ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے. نیب اکاؤنٹیبلٹی کرے, سب کی کرے, میں سب کو سمجھتا ہوں کرے, ہاں ان کو بھی جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اور 896 آنریبل ممبر صاحبہ کے علم میں ہے کہ انکوائریز ہیں جو نیب کر رہی ہے. پارلیمنٹ میں انہوں نے کوسچن میں جواب دیا ہے. 43 ہیں اس میں سے سیاستدان, 896 میں سے 43. وہ جو باقی ہیں بابوز اور بڑی سرکاریں, ان کو بھی کوئی ہاتھ لگا. اس پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن زرتاج صاحبہ نے کہا کہ نیب انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو میں سنوانا چاہوں گی کہ اگر کرنے کی کوشش اگر کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, پہلے نہیں کرنے دیا گیا تھا اس گورنمنٹ میں, پہلے دفعہ کرنے کی. اچھا آپ ان کو نہیں ڈیپولیٹائز. ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں ڈاکٹر صاحب, ایک اور بات ڈاکٹر بارے ایک میں فنش کر لوں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسز ہم نے نہیں شروع کیے. بالکل آپ کرنے جا رہے ہیں بہت سارے, تو ماضی کے کیس کو شروع کرے یا اس کو چلتے ہوئے کو چلائے. الزام اس کے اوپر نہیں ہوتا, الزام اس چیز کے اوپر ہے کہ ڈیو پروسیس اور ایکوالٹی, 2 laws of نیب نہ ہوں. اور دوسری بات ہمارے دوست پی ٹی آئی کے بہت سارے کرتے ہیں, اور محترمہ نے بھی کی, کہ ہم نے تو نہیں لگایا. آپ اس اپوزیشن ریکمنڈیشنز میں شامل تھے جو میننگ فل اینڈ پرپز اورینٹڈ کنسلٹیشنز ہوئیں الیکشن کمشنر پہ بھی اور چیئرمین نیب پہ بھی. پچھلی اپوائنٹمنٹ میں بھی آپ کے پارلیمانی لیڈر از آن ریکارڈ ٹو ہیو گیون دی کنسلٹیشن. کوئکلی ایک تو مجھے آج ایک اور بڑا خوبصورت لفظ جو ہے میری ڈکشنری میں اضافہ ہوا ہے. شکر الحمدللہ کہ آج اتنا تو ایٹ لیسٹ ہمارا پولیٹیکل پروسیس کی وجہ سے ہوا ہے کہ آج وچ ہنٹنگ کے بجائے انہوں نے چیری پکنگ کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن میں صرف ایک سما کر رہی ہوں کہ یہ چیری پر چیری ہونی چاہیے تھا نا, یہ پکنگ میں گلے سڑے ہوئے بدبودار ٹماٹر اور پیاز نہیں ہونے چاہیے تھے جنہوں نے اس ملک کے سسٹم کو خراب کیا اور کرپٹ کیا ہے. سیکنڈ بار جو انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے 2 رولز نہیں ہونا چاہیے, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہم کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہی بات ہے کہ کبھی بھی وکٹمائزیشن کی یا وچ ہنٹنگ کی سمیل نہیں آنی چاہیے. اور میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ ہر شخص کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن جس پارٹی جو کہ گورنمنٹ کے اندر اور اس کے 2 منسٹرز اس وقت جو ہے وہ اس وجہ سے استعفیٰ دے چکے ہوں, کرنٹ کیبنٹ ممبرز, تو میرا خیال ہے اعظم سواتی صاحب اور بابر اعوان صاحب, میرے خیال میں اس میں نیب کا نیکسس ہمارے ساتھ اٹیچ کرنا بڑی زیادتی ہے. تیسری پروڈکشن آرڈر پہ ماریا نیب پہ نہیں دیا. اوکے ماریا صرف ایک سیکنڈ. تیسرا جو ہے اس کی بات جو میں کروں پروڈکشن آرڈر کی, پروڈکشن آرڈر مجھے بڑا افسوس ہونا پڑتا ہے. ہمارے ایک انڈیپینڈنٹ یہاں پہ جمشید دستی صاحب آئے تھے ساؤتھ پنجاب سے, مظفر گڑھ سے. مجھے اتنا یاد ہے کہ جب وہ ایک پولیس وین کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ وہاں سے رو رہے تھے اور کسی نے ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ خدا کا واسطہ مجھے پولیس گردی سے بچایا جائے, مجھے بچھو کاٹتے ہیں, مجھے کھانا نہیں دیا جا رہا. اور سپریم کورٹ نے جا کے سو موٹو ایکشن لیا تھا, کسی نے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے تھے. کہانی بہت زیادہ آئی تھی لیکن اس وقت نہیں لیا گیا تھا. لیکن اس اسپیکر صاحب نے فوراً پروڈکشن آرڈر کر دیے. اچھی بات ہے, ہم تو اس بات کو پذیرائی کرتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جو پی ایس سی کا بھی اسٹیلمیٹ جو ریزالو ہوا ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو کریڈٹ بہت زیادہ اس کا جاتا ہے, لیکن 2 wrongs do not make a right. اور جو زرتاج صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں کہ ہمارے ٹائم میں نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو ملک صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں, لیکن پہلے ذرا نیب چیئرمین کا سن لیتے ہیں کہ نیب چیئرمین صاحب کیا فرما رہے ہیں, پھر ملک صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں. یہ کہا گیا کہ جی نیب پہ تو کنوکشن کا ریشو 7% ہے, وہ پتہ نہیں 0.7 لگانا کیوں بھول گئے. اس وقت نیب میں کنوکشن کا ریشو 70% سے ابو ہے. اور یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, ہمارے نیب کے وسائل محدود وسائل ہیں, نیب کا بجٹ بہت محدود بجٹ ہے.
हार्डशिप अलाउंस वगैरह, हायरिंग की फैसिलिटीज़, जब भी हुकूमत वक्त के किसी बंदे के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू होती है तो और तो कुछ नहीं कर सकते, कभी अलाउंस बंद कर दिया, कभी बजट पे कट लगा दिया। जी मलिक साहब, हुकूमत वक्त के बंदे पे हाथ डालते हैं तो बजट कट हो जाता है, अलाउंस कट हो जाता है, नाब इंडिपेंडेंट है सर? शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, मैं विद नो ऑफेंस टू एनीवन, बगैर किसी को नाराज़ किए, मुझे हैदर साहब की और जरताज की जो आपस में आर्गूमेंट थी, मुझे उस डायलॉग में ये लग रहा था कि शायद बड़ी दिक्कत में होंगे हैदर साहब कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी प्रिंसिपल्ड, बड़ी आर्टिकुलेट, बड़ी अच्छी वोकेबलरी के साथ, जो किसी भी एक अच्छे स्पोक्स पर्सन को जिस अंदाज में करनी चाहिए। और बड़ी माजरत के साथ अगर जरताज को चेरी पिकिंग के लिए ये एग्जांपल देनी पड़े कि गले सड़े रोटन, तो वो गले सड़े रोटन की तो एक पूरी की पूरी क्रेट पीटीआई में गुलदस्ता बन के लगी हुई है। और अगर आपको उसकी तफसील चाहिए तो मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देता हूँ कि वो कितनी तफसील है, लेकिन इतने अच्छे आर्गूमेंट को इतनी स्लैंग के साथ डिफीट नहीं करना चाहिए था। देखिए, प्रोडक्शन ऑर्डर का मकसद क्या है? मैं चेयरमैन नैब की बात पर आपकी इजाज़त से सिर्फ एक जुमले के बाद आ जाऊँगा। प्रोडक्शन ऑर्डर का मकसद ये है कि जो भी मेंबर ऑफ द असेंबली है वो 5 लाख या 7 लाख या 8 लाख वोटर्स का नुमाइंदा है और ये रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, तो उस नुमाइंदे को उस नुमाइंदगी के हक से महरूम ना किया जाए, ये मकसद है इसका। और अगर इस मकसद के ताबे स्पीकर प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करते हैं और वो कंडक्ट ऑफ द पर्सन के मुताबिक जारी करते हैं, उसमें कोई ऑटोमेटिक एप्लीकेशन नहीं है। रूल्स ऑफ प्रोसीजर डिमांड ये करते हैं कि आप, उसका जो रूल 82 है वो गालिबन नेशनल असेंबली का है, और वो किसी भी मेंबर को जो अरेस्ट किया गया और नॉन बेलेबल ऑफेंस में किया गया हो तो उसमें वो उसको वहाँ बुला सकते हैं। हैदर साहब इज सो राइट इन सेइंग दैट, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसके बाद जो नैब की वाक़यात मुवक्क़फ़ की तायद करते हैं या नहीं करते, अगर एक वाक़या पेश आ जाए जो मेरे मुवक्क़फ़ की तायद करे तो आपको दोबारा मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा। वाक़यात तवातर के साथ क्या हो रहे हैं कि जो दो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ट्रिम करने के लिए, उनको छोटा करने के लिए, उनकी लीडरशिप के ऊपर विदाउट सब्सटेंशिएटिंग एक सबूत अभी तक नहीं, एक मुकदमा अभी तक नहीं, जो मुकदमात जिनकी बात की जा रही है वो हाइपोथेटिकल हैं, अजम्पशन पर बेस्ड हैं, कोई रेफरेंसेस नहीं, और जो ब्लैक इकोनॉमी के टारगेटेड इश्यूज थे उनके ऊपर किसी पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप को पकड़ा जा रहा है। और अगर आपने कोई इनिशिएटिव्स लिए थे और उसके ऊपर आपने पब्लिक लिमिटेड कंपनीज फॉर्म की थी विदाउट गेटिंग इनटू द डिटेल्स, और नैब को ऑडिटर का रोल देके, अकाउंटेबिलिटी का नहीं, नैब ने जो फिशिंग अराउंड की, नैब ने जो एक रोविंग इंक्वायरीज की, उनके अंदर से निकाला कि कहीं प्रोसीजरल मिस अप्रोप्रिएशंस हैं तो उसको भी आप फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज के ज़िम्मे में लाकर नैब के केसेस बना दें। ऐसे चलता नहीं है, नहीं चलेगा। ये हम जरताज बीबी, मेरी बड़ी लाइकिंग है इनके लिए, मैं इनको समझता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं। ये एक बहुत बड़े स्टेटस को तोड़ कर आई हैं। सरदार अवैस खान लगारी को हराना कोई आसान काम नहीं था। शी हैज़ डन इट। हमें इस बुनियाद पर इनकी एक बड़ी एहतराम है। लेकिन मुझे अफसोस है कि ये पीटीआई की उस नॉर्मल डायट्राइब में, जिससे इनको थोड़ा सा मुमताज़ नज़र आना चाहिए था, इनका फ़र्क नज़र आना चाहिए था, इनकी वजह वहाँ पर ये नहीं है कि ये बहुत बुरे अंदाज में किसी को गाली दे सकती हैं या किसी के ऊपर कीचड़ उछाल सकती हैं। इनकी अपनी डिस्टिंक्शन है, ये इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होकर आई हैं, और एक बहुत बड़ी वहाँ की सरदार फैमिली को, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहे, अपने क्लैंस के चीफ थे, उनको हराकर, जिनकी 90 साल से इलेक्टोरल हिस्ट्री में शिकस्त नहीं थी, उनको हरा कर आई हैं। तो इनकी वजह शनाख्त ये होनी चाहिए थी। मुझे अफसोस है कि ये पीटीआई के नॉर्मल कल्चर के अंदर अमेलगमेट होकर उसी तरह से रिफल आउट हो रही हैं जैसे बाकी हुए। इनको थोड़ा सा अपना ख्याल रखना चाहिए, और हमारी इनके लिए बड़ी एक मोहब्बत भरी सलाह है कि काइंडली इसको इस अंदाज में ज़रूर लें। अब रहेगी चेयरमैन नैब की बात। जी, चेयरमैन नैब जो है, जी बात मैं एक जुमला कहूँगा जी, चेयरमैन नैब की ये बात कहनी, उनको भी फैक्ट बेस्ड बात करनी चाहिए। हाइपोथेटिकल, एग्जम्पशन और जेनेरिक गुफ्तगू चेयरमैन नैब के ओहदे का तकाजा नहीं है। वो किसी मुकदमे की बात करते बताते, हाँ ये शहबाज साहब पे मुकदमा था, ये हमने मुकदमा बनाया, और इस बात को उन्होंने बात का बतंगड़ जाके असेंबली के फ्लोर पर बनाया, तो ये गलत था।
अब अगर उन्होंने अपने साथ मिस हैंडलिंग, मैन हैंडलिंग जो गलत अंदाज में की गई वहाँ पर उनके साथ एक कलरफुल मेलाफाइडी अरेस्ट की गई, जो उनके साथ एक बायस्ड डिस्क्रिमिनेशन रखी गई। बाबर अवान के खिलाफ तो रेफरेंस बना, तो उसके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन यही है कि रेफरेंस बनने के बावजूद अरेस्ट नहीं हुआ, तो नैब को और हुकूमत को और गाठजोड़ क्या होगा? इससे ज्यादा क्या हो सकता है जी? सही। ठीक, मलिक साहब, मुझे लोगों एक को तो छोटी सी शक की बुनियाद पर गिरफ्तार कर रहे हैं जी बिल्कुल, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ये दौरा मयार जो है वो नज़र आता है, क्योंकि हुकूमत वक्त बेशक ये कह रही है कि ये हमारे अपने लोगों के खिलाफ जो है वो केसेस बने हुए हैं, लेकिन अरेस्ट अगर देखें तो सिर्फ वहाँ पे जो अपोजिशन के लोग हैं उनका हो रहा है अरेस्ट, सिर्फ उन्हें किया जा रहा है। और फिर कहा जाता है नैब की सवाबदीद है, तो कोइंसिडेंस माजरत के साथ ये नहीं लगता, या कोई पॉलिसी जो है वो नैब की नहीं लगती। एक सोची समझी स्ट्रैटेजी ज़रूर लगती है, जिसमें लगता है कि नैब को डायरेक्शंस कहीं से आ रही हैं। और हम ये बग़ैर जो है वो कोई एविडेंस के नहीं कह रहे। आगे ब्रेक से वापस आएंगे, आपके सामने कुछ एविडेंस भी रखेंगे और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई कोई गठजोड़ नज़र आ रहा है। दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमने आपसे कहा था कि ब्रेक के बाद आके कुछ दिखाएंगे आपको और फैसला आप कीजिए कि वाकई गठजोड़ है या नहीं। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने नैब को कहा कि जी नैब स्लो जा रहा है। कुछ दिनों बाद पता चला कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अरेस्ट हो गए। अब गुज़िश्ता दिन उस्मान डार साहब ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि उसका रद्द अमल में आज क्या नज़र आया। ज़रा प्रोड्यूसर वो सुनवाइए। मुझे चंद रोज कबल आपको पता है नैब ने बुलाया हुआ था ख्वाजा आसिफ साहब के केस में। मुझे तो बज़ाहिर जो मैंने वहां मोटी मोटी फाइलें वहां देखी हैं उनके असासों की, बैंक अकाउंट्स की, मुझे तो लग रहा है लाहौर वाले ख्वाजे के बाद सियालकोट वाले ख्वाजे की बारी आने वाली है। सर वो हुआ ये, जब मैं नैब ऑफिस गया तो उस ऑफिसर के टेबल पे बहुत ज्यादा फाइलें पड़ी थी। अच्छा, तो मैंने खुद उनसे सवाल किया ये जो इतनी ज्यादा फाइलें ये मोटी मोटी मुझे नजर आ रही हैं ये किसकी हैं? उन्होंने कहा ये भी ख्वाजा साहब की हैं। मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। अच्छा जी, ये बात हुई, ये परसों की, ये 11 तारीख की बात है और कल नैब ने रेफरेंस फाइल कर दिया है। ख्वाजा आसिफ के जो भाई हैं ख्वाजा अकबर साहब, उनके खिलाफ रेफरेंस उन्होंने फाइल कर दिया है। सिद्दीक अकबर साहब जो है उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हो चुका है। तो जरताज गुल साहब, क्या ये कोई कोइंसिडेंस है कि इमरान खान साहब कहते हैं स्लो जा रहे हो, कुछ दिन बाद शहबाज शरीफ अरेस्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं मैं फाइलें देख के आए। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि फाइलें नैब आपको अगर बुला रहा है तो किस तरह नैब आपसे, आप नैब से सवाल कर सकते हैं? मैं जाके नैब से पूछ सकती हूँ ये फाइलें किसकी हैं और वो मुझे बताएंगे इसकी हैं, और फिर कुछ दिनों बाद उनसे मुंसलिक जो लोग हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, रेफरेंस आ जाता है उनका माजरत के साथ। जी, एक तो डॉक्टर साहब आप मुझे थोड़ा सा मौका देंगी, जो मोहम्मद अहमद खान ने पहले उसके अंदर कहा, मैं मोहम्मद अहमद खान को भी एक बात बता दूं कि आप भी PMLN के उन ऑनरेबल स्पोक्स मैन में से या स्पोक्स पर्सन में से जिनके साथ मुझे भी फील होता है कि ये कभी कोई पर्सनल अटैक नहीं करेंगे और हमेशा हक की बात करेंगे। आपने कहा कि 2 मेन पार्टियों को ट्रिम किया जा रहा है। मैं इस ट्रिम के लफ्ज़ पे आपको एक बात ये कह दूं कि फॉर एग्जांपल हम ये आर्ग्यूमेंट बाय भी कर लेते हैं कि 2 मेन पार्टियों को ट्रिम किया जा रहा है, तो बेहतर तो ये था कि फिर आप उस वक्त जिनके कंधों पे चढ़ के उसमें आ रहे थे हुकूमत के अंदर, उस वक्त आपको ये बात सोचनी चाहिए थी कि तब फिर आपको ट्रिम भी किया जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल आप कहते कि हम उस डील का हिस्सा नहीं थे और हम वाकई इलेक्शन लड़के आप लोग आए थे, तो फिर आप लोगों को ट्रिम मेरा ख्याल में 2018 में आप इसलिए हो गए थे कि आप मेन पार्टी थी और आपकी सेंटर के अंदर हुकूमत थी, आप 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म बने हैं और आपकी पार्टी इसलिए सिर्फ लाहौर की हद तक रह गई है। और उसकी वजह यह है कि जो आपने लोगों से वादे किए थे, आपने तो साफ पीने का पानी देना था, आपने तो हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी थी, आपने तो एक पढ़ा लिखा पंजाब देना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1.5 करोड़ बच्चा पंजाब के अंदर स्कूलों से बाहर है। हेल्थ उसके ये हाल है कि जिन मोटरवेज और हाईवेज और अंडरपासेस के ऊपर आप शो करते हैं कि हमने जी बड़े बड़े मोटरवेज बनाए, उसके अंदर और बाहर और रिक्शों के अंदर सारी दुनिया को पता है कि ख़वातीन ने बच्चों को जन्म दिया, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर आप 50 साल से 40 साल से हॉस्पिटल्स नहीं बना सके। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैंने 4 अरब से ज़्यादा लगाए लेकिन मैं एक साफ पीने के पानी का कतरा भी नहीं दे सका। दूसरा, आई एम ऑनर्ड कि आपने मेरी इस बात पे तारीफ की कि मैं वोट लेकर आई हूँ, अवैस खान लगारी को हरा के आई हूँ, लेकिन वही वोट
مجھے یہ کانفیڈنس بھی دیتا ہے اور مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں سچ کو سچ کہوں, جھوٹ کو جھوٹ کہوں. میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں نہیں کہہ سکتی ہوں. اچھا, اس کے بعد پہ آ جائیں ذرا. جی اب اس کے بعد آتی ہے نیب کی باری. جہاں تک عثمان ڈار کی بات ہے, عثمان ڈار سے میں نے جو پوچھا ہے, عثمان ڈار کہتے ہیں کہ یہ خواجہ آصف کے ریفرنس میں وہ خود پیٹیشنر ہیں. اچھا, یہ ثبوت جا کے انہوں نے خود دیے ہیں. آپ کا جو دوبارہ سن لیں, انہوں نے کہا فائلیں پڑی ہوئی تھی, میں نے کہا کس کی ہیں, انہوں نے کہا خواجہ آصف کی. وہ کہہ رہے ہیں, میں اپنا وہ بتاتی ہوں جو میں نے ان سے وہ کیا ہے, کہ وہ وہاں پہ گئے, وہ کہتے ہیں میں خود پیٹیشنر ہوں, میں نے خود ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا ہے, میں نے خود جا کے ثبوت دیے ہیں. تو میں وہاں پہ گیا اور میں نے دیکھا ویژن دیکھنے میں اور فائل کھول کے پڑھنے میں بڑا فرق ہے. اس کو جس طریقے سے لے لیں, نیب کے افسر کا کوئی میرا خیال ہے پریسیڈنس نہیں ملتا کہ وہ جا کے جو پٹیشنر ہے اس کو کہیں کہ یہ دیکھیں یہ فائلیں جو ہیں جس کے خلاف آپ گئے ہیں اس کی یہ فائلیں ہم نے تیار کی ہیں. حیدر زمان قریشی صاحب, کیا ملتا ہے کوئی؟ ہاں پلیز. اس کا چھوٹا سا آنسر ہے, نیب کے قانون میں 2 پروسیجرز ہیں, اور وہ پہلا یہ ہے کمپلینٹ فائل کرنے کا, کہ آپ سیلڈ انویلوپ اور فائل جو بھی ثبوت ہیں آپ چیئرمین نیب کو ایڈریس کر کے بھیجتے ہیں. اور دوسرا, چیئرمین نیب صاحب غالباً جمعرات کے دن 2 یا 3 دن ایک پبلک کچہری لگاتے ہیں جس میں اوپن ہاؤس ہوتا ہے, کوئی بھی شخص جا سکتا ہے اور فائل جمع کروا سکتا ہے. تو پہلی تو ایس او پی کی وائلیشن یہ ہے کہ عثمان ڈار صاحب جیسے وہ بتا رہے ہیں اور جیسے محترمہ کو بھی انہوں نے بتایا کہ وہ آئی او یا انویسٹیگیشن افسر کے پاس ڈائریکٹ چلے کیسے گئے. نیب کے اندر اس طرح ایکسیس الاؤڈ ہی نہیں ہے بیانڈ اے سرٹن لمٹ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس افسر سے پوچھا جائے کہ اگر آپ مل بھی رہے تھے تو آپ میٹنگ روم میں یا کانفرنس روم میں ملتے, آپ اپنے پرسنل کمرے میں جہاں اور بھی ایکیوزڈ لوگوں کی فائلیں ہیں جو کہ کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے, آپ نے وہ کیوں کمپرومائز کیا. تو سیکیورٹی بریچ بھی ہوا, بریچ آف انفارمیشن بھی ہوا اور پروسیس بھی ہوا, کیونکہ اگر آج عثمان ڈار صاحب جا سکتے ہیں تو پھر آپ کو, مجھے یا مین آن دا اسٹریٹ کو بھی پھر ہر آئی او کے کمرے تک ایکسیس ہونی چاہیے. اینڈ دین نیب شوڈ بی ٹرانسپیرنٹ, لیکن ایسے نہیں ہے. اسی سے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پریویلیجڈ ایکسیس ہے, کچھ لوگوں کو پریویلیجڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے. کوئنسیڈنس کہ ان کے بھائی کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ آ جاتا ہے 2 دن پہلے, ڈار صاحب یہ بات کرتے ہیں اور پھر اب ریفرنس از اٹ اے کوئنسیڈنس؟ دیکھیے اب اس کی تو میرے پاس اطلاعات نہیں ہیں, بٹ اگر کمپلینٹ ہوئی تھی اور وہ انویسٹیگیٹ ہو رہی تھی کافی عرصے سے, اور شاید اس ایویڈنس کی وجہ سے رکی ہوئی تھی جو ڈار صاحب نے جا کے شاید پیش کیا ہے. ڈار صاحب نے ایویڈنس کوئی نہیں پیش کیا, انہوں نے کہا جی میں نے 1.5 سال پہلے کمپلینٹ فائل کی تھی. ملنے گئے نا, میں ملنے گیا, میں نے ملنے تو نہیں جا سکتے نا آپ, کیس کا پتہ کرنے گئے ہوں گے نا. نہیں وہ پتہ کرنے گئے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے. دیکھیے میں کئی انکوائریز میں نے نیب کی اٹینڈ کی ہیں, کئی لوگوں کے لیے بھی کی ہیں. جب آپ نے ایک کمپلیننٹ ہوں تو اور نیب اس کی کاگنیزنس لے لے, نیب کا بورڈ کہے کہ ٹھیک ہے اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, تو پھر وہ ڈاکیومنٹس مانگتے رہتے ہیں. اگر انکوائری آگے پروسیڈ کر رہی ہو تو اس بات کا کبھی امکان ہے جو انہوں نے ثبوت دیے ہوں اس کے لیے سپلیمنٹری ڈاکیومنٹس دینے گئے ہوں جو کہ لاجیکل اور انڈرسٹینڈیبل ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ان شواہد کی بنیاد پر, ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر یہ ریفرنس فوری فائل کر دیا گیا ہو, لیکن ٹائمنگ کافی انٹرسٹنگ ہے اور امیوزنگ بھی ہے. لیکن یہ پہلی باری نہیں ہو رہا لیکن اس حکومت میں, لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نیب کی سپیڈ سے, ریب کی رفتار سے وہ خوش نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مارچ سے پہلے جھاڑو پھروانا چاہتے ہیں. تو پھر چیئرمین نیب سے اگر آپ خوش نہیں ہیں, ادارے سے خوش نہیں, تو یا تو اس کو ڈبل فنڈنگ دے دیں, اور لوگ دے دیں, کیونکہ بہت انکوائریاں جا رہی ہیں, بہت کرپشن کے خلاف بڑا ایک مہم ہے. اور کے پی کے میں بھی پھر جو احتساب کا ادارہ ہے اس کو وائنڈ اپ نہ کرتے تو بہتر ہوتا, اس کو بھی بیف اپ کرتے, وہاں لا بھی ختم کر دیا, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو لیکن بات کیا ہے, خود بھی کرپشن بائی دی وے ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب. وہ اگر ملک صاحب کی طرف چلی جاؤں, ملک صاحب بیچارے ہمیشہ رہتے ہیں آپ کی دونوں کی ریباٹل. ملک صاحب رہ جاتے ہیں بیچ میں. Maliks and the Wazirs always first. We and the commoners, you know, we yes, you and I are the commoners here. ملک صاحب مسکرا بھی رہے. ملک صاحب لیکن یہ حیدر صاحب نے بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, یہ اس طرح ہوتا ہے کہ میں اور آپ بھی جا سکتے ہیں, ہمیں بھی would we also be afforded this opportunity کہ اگر ہم کسی کے خلاف شکایت لے کے جائیں تو ہمیں باقاعدہ بتایا جائے یہ فائل ہے اور یہ کچھ دنوں بعد ریفرنس آ جائے, اور یہ ایک سارا کوئنسیڈنس لگتا ہے, کوئی اس میں جو ہے وہ there is nothing more to this. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں نے خواجہ عثمان صاحب کو میڈیا پہ میں نے سنا, عثمان ڈار کو, وہ کسی ٹاک شو میں تھے اور ان کو کوئی اینکر پرسن کنفرنٹ کر رہے تھے جس پر وہ ہی واز آنسر لیس, وہ یہ جواب نہیں دے سکے. انہوں نے پوچھا یہی جو حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ مزید شواہد دینے گئے تھے, تو انہوں نے کوئی تشفی بخش جواب نہیں دیا. ان سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی وہاں پر پریزنس کس سلسلے میں تھی, تو اس پر بھی انہوں نے کوئی ایسا کوئی پلازیبل آنسر نہیں دیا جس سے
کوئی بھی سین مائنڈ جسٹیفائی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کیونکہ درخواست میری تھی اس لیے میں وہاں پر تھا. بہرکیف دیکھیں چلیں, یہ تو ایک بات یہ ہے کہ اگر میں نے جیسے آپ سے پچھلی جب آپ بات کریں تو اس میں آپ کو میں نے گزارش کی تھی کہ واقعات کچھ موقف کی تائید کرتے ہیں. اگر آج عثمان ڈار جا کر ملتے ہیں اور کل خواجہ صاحب کے بھائی کے خلاف ریفرنس فائل ہوتا ہے تو پھر یہ ایک گٹھ جوڑ جو نیب کے ساتھ پی ٹی آئی کا ہے, جس کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ہی ان ہولی الائنس ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ پری الیکشن سٹارٹ ہوا, ہمارے پاس تو اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں کہ کون کون سے پی ٹی آئی کے افراد جو کہ پبلک سپورٹ کی بنیاد پر اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے, وہ اس رنگ میں داخل ہونے کے بجائے اس ریکٹ میں داخل ہوئے کہ کسی طرح سے بھی ان کو باہر نکالا جائے اور وہ اس کی نیب کی انکوائریز ان کے خلاف سٹارٹ کرائے گی. ایک بیس لیس اپلیکیشن دینی ہے. اس ملک میں رواج الٹا ہے, جب کوئی اپلیکیشن آ جاتی ہے تھوڑا سا بھی نام آتا ہے تو پھر اس کا میڈیا ٹرائل بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کرپشن لیبل بھی کر دی جاتی ہے. ابھی تک جتنی پی ٹی آئی کی کمپلینٹس ہیں اور جتنے کمپلیننٹس ہیں, مجھے بتائیں کہ کون سا ایک مقدمہ پراپرلی ریفرنس بن کر کسی کے خلاف گیا ہے. بیسوں ایگزامپلز ہیں جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں, لیکن آپ نے برانڈ کر دیا. آپ نے کہا کہ پی ایم ایل این کی پوری لیڈرشپ بڑی کرپٹ ہے, وداؤٹ سبسٹینشیٹنگ برانڈ کر دیا. آپ کے وزیر اعظم کو جب موقع ملا, ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں بات کرتے تھے ہمیں اعتراض نہیں تھا, لیکن حکومت میں بیٹھ کے جب آپ بات کریں گے, جیسے زرتاج ابھی فیڈرل منسٹر ہیں اور ان کے کہے کا کانسیکوینس ہے, یہ جو بات بھی کریں گی اس کا ایفیکٹ ہوگا. جب یہ بحیثیت ایک امیدوار قومی اسمبلی کے بات کرتی ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے. شی از اے چیلنجر, شی کین تھرو مڈ اپون می. یہ مجھ پہ کچھ ایسی باتیں بھی کر سکتی ہیں جس کا ہمیں اعتراض نہیں ہوتا, کیونکہ پالیٹکس میں کچھ نہ کچھ تو بلو دا بیلٹ جاتا ہے. لیکن حکومت ایک بڑا سپیریئر پوڈیم ہوتا ہے, اس میں بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو ہماری ان سے یہ درخواست ہے کہ کچھ چیزیں جو بنیادی طور پر جس انداز میں پرفارم ہونی چاہیے کائنڈلی ان کو اس طرح سے کریں. اب ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک سیٹ ایجنڈا ہے اور یہ اتنی زیادہ کرپشن کی شاؤٹ آئے گی, لیکن ہو کیا رہا ہے کہ فرام ایوری کیس یہ بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ رہا ہے کہ ان کیسز کے اندر بائس بھی ہے, ان کیسز کے اندر سبسٹینس کچھ نہیں ہے, ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور صرف ان پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف ہو رہی ہے جن کی مین سٹریم کو, جیسے زرتاج نے کہا. لیکن قطع کلامی کی معافی ملک صاحب, جی قطع کلامی کی معافی چاہوں گی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل آج ان کے پاس حکومت ہے, یہ کر رہے ہیں, کل آپ کے پاس تھی آپ نے کیا, اب وہ کس نے وہ کال نہیں سنی ہوئی جو زرداری صاحب کے لیے گئی تھی, یا فور دیٹ میٹر جو نیب چیئرمین کو کہا گیا کہ پگڑیاں نہ اچھالو, نیب کے ناخن تراشنے پڑیں گے. دیکھیں یہ تو ایک وتیرہ بن گیا. میں ڈاکٹر صاحبہ میں بتاؤں, دیکھیں اس میں میری ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن ہے جس میں بعض اوقات شاید میں پارٹی لائن سے بھی ہٹ کے بات کرتا ہوں. مجھے آصف علی زرداری صاحب کا بے حد احترام ہے. کس لیے احترام ہے؟ کہ اس شخص نے اس ریاست کا جبر 20 سال سے ہے. میرے سیاسی اختلافات ان سے ہیں, لیکن میں ان کو زیادتی کی بنیاد پر اس چیز پر آگے نہیں رکھ سکتا کہ وہی مقدمے جن کی پہلے وہ تکلیف اٹھا چکے ہیں پھر ان کو دوبارہ اسی آگ کی بھٹی میں سے گزاریں آپ. یہ معاملہ ایسے ہے کہ یہ 1949 سے شروع ہوا ہے, یہ مجھ پر نہیں آتا. صرف یہ کرپشن کا مکروہ دھندا 1949 سے نواب افتخار ممدوٹ اس کے پہلے وکٹم تھے, اس کے اے کے فضل حق وکٹم تھے, اس کے سہروردی شہید حسین شہید سہروردی اس کے وکٹم تھے, اسی کے خواجہ ناظم الدین وکٹم بنے. یہ کبھی ایبڈو کی صورت میں آیا, کبھی پروڈا کی صورت میں آیا, کبھی ڈوپو کی صورت میں آیا, کبھی احتساب کمیشن کی صورت میں آیا, اور آج اپنی ورسٹ فارم میں اس نیب کی صورت میں آ کے بیٹھے ہے, جہاں پر آپ نے ایک مارشلائی دور میں پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ مسٹر کرنے کے لیے ایک قانون بنایا جس میں آپ نے پروسیکیوٹر کا اختیار, انویسٹیگیٹر کا اختیار, جج کا اختیار, جیل کا اختیار, سپرنٹینڈنٹس کا اختیار, سارے اختیار ایک نیب کے پاس دے دیے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک جس طرح کسی کی گردن مروڑنی ہے مروڑ دے. لیکن آپ دونوں کے پاس تھا بھی نہ سر, ٹائم بھی تھا کہ اس کو بدل دیتے, وہ بدلے بھی نہیں کیونکہ اپنا. مجھے اعتراض نہیں ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے. جی بیل کا اختیار بھی اوبیسلی وہی تو میں کہہ رہا ہوں, پوری سپرنٹینڈنس کر سکتے ہیں جیسے کرنا ہے, جس طرح سے مرضی مقدمہ چلے. اور آخری بات اس میں ڈاکٹر صاحب میں یہ کہوں گا کہ ہمیں پی ٹی آئی کے جو دوست ہمیں ملتے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں, جیسے میں نے پچھلی دفعہ کہہ رہا تھا کہ زرتاج بی بی جو کہہ رہی ہیں, اگر آپ نے گورننس پر بات کرنی ہے ہم ویلکم کریں گے, یہ ہماری ٹرف ہے, اس پہ بات کریں.
آپ کہہ رہی ہیں کہ صحت میں کیا کیا, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کیا کیا. یہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ تھا, اس کے اندر میں نے جتنی انیشیٹیوز ہیلتھ کی لیے, آپ کا ٹاک شو بہت تھوڑا ہوگا, اور میں نے کتنی بدتریج امپروومنٹ کی, آپ کا ٹاک شو بہت تھوڑا ہوگا بتانے میں. اسی طرح میں تعلیم کا بتا سکتا ہوں کہ جب یہ ہم نے ٹاسکنگ کی تھی کہ کتنے بچے آؤٹ آف سکول ہیں اور کتنے جانے چاہیے, تو پر ایئر آپ دیکھیں کہ سالانہ ہم نے کتنے اندر کر دیے اور کتنے رہ گئے. اب آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے, ہماری آپ سے خواہش ہوگی, کوشش ہوگی, سپورٹ ہوگی, اور ہم آپ کو اس میں اسسٹنس بھی دے سکیں گے اگر اسمبلی میں کہیں ضرورت ہوگی. ہم تنقید نہیں کریں گے. بریک لینی, اور بریک کے بعد آئی ایم شیور زرتاج صاحبہ کے پاس بہت سارے جوابات ہیں وہ دینا چاہتی ہوں گی. سو ول کنٹینیو ود دی ڈسکشن رائٹ آفٹر شارٹ بریک. ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دی بریک. اور زرتاج صاحبہ میرا خیال ہے آپ کافی جوابات دینا چاہ رہی ہیں, پہلے آپ دے دیں پھر میں آگے چلتی ہوں. سب سے پہلے تو میں یہ جو زرداری صاحب پہ انہوں نے بات کی, آئی تھنک میں بھی اس آرگیومنٹ کو بائی کروں گی, اور وہ یہ آرگیومنٹ ہے کہ دیٹس ویری انفارچونیٹ کہ چاہے کوئی بھی ہو اور آپ اس کے اوپر جب کیسز بنائیں اور جس ٹائم پہ آپ ان کو 4 سال 3 سال, اور میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے, اللہ ہمیں اس حالت تک کبھی نہ پہنچائے, میں تو اسے توبہ ہی مانگتی ہوں. میں نے سنا ہے لوگوں سے وہ کہتے ہیں کہ نیب کے کورٹ کے میں بیٹھنا بڑا مشکل ہے. ظاہر بات ہے جس کی حاضری ہوتی ہے اور جس کو پکڑ ہوتی ہے, ہر عزت دار بندے کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, تو اس میں اگر فرض کرے کسی کو 4 سال 5 سال سزا بھی ہو جائے یا وہ کیسز بھگتتے رہے, اور آج میں اینڈ پہ پروسیکیوشن اتنی کمزور ہو کہ پتہ چلے کہ آپ اس طریقے سے جو آپ نے ان کے اوپر ایلیگیشن لگائی تھی اور آپ پروو نہ کر سکے, تو میرے خیال میں اس کے اندر بہت زیادہ قانون سازی کی ضرورت ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان 2 پارٹیز کو چاہیے تھا کہ اس وقت نیب کے کانسٹیٹیوشن کو بھی اور اس چیز میں بڑی بہتری اس لیے لے کر آتے ہیں. ٹائم ہے, آپ تو ہاؤس ہی نہیں چلا رہے. وی ول ڈو نہیں جی, وہ اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ میں نے جہاں تک سنا ہے ہماری جو لا منسٹری وہ بہت سارے ایسے چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہتی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز بنیں گی نا تو پھر آگے کام چلیں گے. وہ بھی آج آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے ایک بہت ہی کمال ہماری مثال وہ آج قائم کر دی. اگر کسی نے آگے بڑھنا ہے تو وہ ضرور بڑھیں گے, لیکن اگر اس کے بعد پھر بھی آپ نے سنا کہ باہر ہی چلے جانا ہے کہ پروڈکشن آرڈر نہیں ہوگا تو ہم نہیں چلنے دیں گے, یہ تو خیر پھر ان کی مرضی ہے. لیکن ہماری دیکھیں میں جب جاتی ہوں نا اسمبلی میں تو ہمارے پاس جو پورا ایک بزنس آتا ہے پورے دن کا, اس میں بڑے خوبصورت بل ہوتے ہیں, چاہے لا منسٹری کی طرف سے ہو, چاہے ایجوکیشن منسٹری کی طرف سے ہو, چاہے وہ ہیلتھ کی طرف سے ہو, بڑی اچھی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے اوپر انفارچونیٹلی کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی ہے. اور ڈسکشن انہی چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے ایک دوسرے کے جو ہیں گربانوں میں ہاتھ ڈالا جائے. سیکنڈ بات کوئکلی ذرا آگے بھی چلنا ہے. جی بالکل. سو سیکنڈ بات یہ کہ بہتری کی گنجائش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن میں جو آرگیومنٹ دینا چاہتی ہوں یہ کہ انفارچونیٹلی سیف الرحمان سے لے کر جو پچھلی جو گورنمنٹس تھی, انہوں نے دیکھیں ایک دوسرے کو وکٹمائز کرنے کے لیے ان اداروں کو یوز کیا ہے. بالکل. اب اس لیے ان کو یہ دے آر اسمیلنگ دس, یا ان کو فیل ہو رہا ہے کہ ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. لیکن میں ان سے بار بار ایک ہی بات کہتی ہوں, اٹس ناٹ ڈیسائیڈ کہ یہ میرا صرف میں اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, میں اس پاکستانی بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنائے ہوئے, یہ آپ کو وکٹمائز کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کی یہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس کو فوراً ختم کر دیں, لیکن البتہ جو انہوں نے بات کی نا کہ وہ 849 جتنے بھی لوگ ہیں, آئی ووڈ لائک دیٹ کہ ان سب کے اوپر جس کو نوٹسز گئے ہیں اس کے اوپر وہ کیسز ضرور آگے جائیں, کیونکہ یہ واقعی بات ہے کہ جو سیاستدان ہم اپنے حلقے میں بھی جاتے ہیں تو ہم جواب دے ہوتے ہیں, ایزی ٹارگٹس ہیں یہاں پہ لوگوں کو بھی ٹی وی ٹاک شو میں بھی, اور اس میں ہر جگہ ہم ولنریبل ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن خیر یہ ماننا میں بہت ویلکم کرتا ہوں زرتاج کی بات کو. صرف ایک گزارش کرتا ہوں کہ نیب آرڈیننس میں صرف ایک ترمیم کر دیں سیکشن 9 میں کہ کرپٹ اینڈ کرپٹ پریکٹسز کی جو ڈیفینیشن ہے نا وہ پاکستان کے تمام سول ملٹری بیوروکریٹس پہ اور ججز پہ لگا دیں تاکہ ہر طبقے کی کرپشن کنٹرول ہو. ہم آپ کو اٹھ کر سلوٹ کریں گے. آج جو بات ہم کر رہے ہیں دورے معیار کی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ادارے جو ہیں اس میں صرف نیب نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ادارے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جو ابھی بات کر رہی تھی زرتاج صاحبہ کہ اعظم سواتی صاحب نے جو ہے وہ ریزگنیشن دیا اسی معاملے پہ, انہوں نے ریزگنیشن دیا, لیکن معاملہ جو he's still a minister. No, he's not, اور وہ بھی کیبنٹ میٹنگ میں انوائٹڈ بھی نہیں تھے. No notification has been issued by the establishment. establishment. لیکن کیبنٹ میٹنگ میں he was not invited this time. وہ بھی, لیکن جو مسئلہ ہے
वो आपको याद होगा कि ये कहा जी गाय आ गई थी मेरे घर के अंदर घुस गई थी, फिर बाद में पता चला वो एरिया जो है वो इंक्रोच था। और CDA ने, या अब ये 6 नवंबर का मेरे पास नोटिफिकेशन जो है वो चल रहा है, और प्रोड्यूसर साहब अगर वो चला दीजिए, साथ स्क्रीन पर चला दीजिए, 6 नवंबर का नोटिफिकेशन है जिसमें बाकायदा कहा गया है, इट इज़ कम टू नोटिस ऑफ दिस अथॉरिटी दैट फॉलोइंग वायलेशंस ऑफ इस्लामाबाद बिल्डिंग रेगुलेशंस 1963 एंड इस्लामाबाद रेजिडेंशियल सेक्टर जोनिंग रेगुलेशंस 2005 हैव बीन कमिटेड ऑन योर अबव मेंशन्ड प्रेमिसेस। आजम स्वाति के घर का जो है वो कहा गया है, अनऑथराइज्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन इन सेटबैक एट बेसमेंट लेवल, बेसमेंट कंस्ट्रक्टेड विदाउट अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान, इंक्रोचमेंट ऑफ CDA लैंड। और उनसे कहा गया इट इज देयरफॉर डायरेक्टेड टू रिमूव ऑल द अबव मेंशन्ड, और कहा गया कि उनको तोड़ें, और 15 दिन का टाइम फ्रेम दिया गया। और आप ये अब देखिए कि ये आज हमने अपनी टीम भेजी, आज 14 जो है वो दिसंबर है, इनको 15 दिन का टाइम दिया गया, यानी कि 21 नवंबर तक कहा गया कि आपने ये इंक्रोचमेंट हटानी है। ये हमने आज टीम भेजी और ये आज की फुटेज है, ये इंक्रोचमेंट वैसी की वैसी ही है। CDA का एक ऑपरेशन चल रहा है, सारी दीवारें गिर गई हैं, जी सर, एक ईंट भी नहीं है, एक ईंट भी नहीं है। CDA का ऑपरेशन चल रहा है जिसको मैं बड़ी इज्जत करती हूँ, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर शहरियार आफरीदी साहब जो है वो बड़े धड़ल्ले से जो है वो लीड कर रहे हैं, तो मैं उनसे भी गोशगुजार करूंगी कि ये आप देख सकते हैं कि हाँ शी इज डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन यहाँ दोहरा मयार नजर आता है, यहाँ ना CDA नजर आता है, मतलब 1 महीना गुजर 21 नवंबर 21 नवंबर, इस वक्त ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है। तो जरदार साहब ये बताएंगे कि ना उन्होंने खुद हटाया और ना ही जो है वो CDA उनके खिलाफ मुतहर्रिक हुआ, ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है। मैं अगर मेरे अपने स्टैंडर्ड पे आप बात करें ना, तो किसी को कोई, हमने अपनी बनीगाला के अंदर अपनी एक मेरी मिनिस्ट्री की एक नेशनल पार्क था 725 एकड़ पे, वो इंक्रोच था, हमने डी इंक्रोच करवाया है, और अब हम इसको इंशाल्लाह जू कम बोटेनिकल गार्डन बनाएंगे। इसका मैं आपको पूरी खबर आपको दूंगी, मैं पूरी बात तो सुन ले, हमारे साथ बात तो सुन ले, ये मैं इसका पूरी आपको तफसील लाके दूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में, मैं आपको बताऊंगी। अगर ये मैंने, क्योंकि ये पूरा नोटिस नहीं पढ़ा ना मुझे उसका पता है एग्जैक्टली, I'll take it to the cabinet and I'll tell them कि why it's not de-encroached। मलिक साहब, सरताज is quite capable of taking it, और इंक्रोचमेंट्स भी हैं बहुत सारी इलीगल बनीगाला में, ये वहां पे भी आवाज उठाएंगी, आपको क्यों तसल्ली नहीं होती? हाँ, आप यू शुड ऑनर द वर्ड ऑफ द वुमेन। और मुझे पता है कि रायवंड के साथ भी बहुत सारी इंक्रोचमेंट्स हैं, और मॉडल टाउन में भी है। आप वक्त है गिराए अब जाके, लेकिन ये तो करे ना, ये तो समझ आ रही है रिस्पांसिबिलिटी। डॉक्टर साहिबा, ग्रैंड हायट इन इस्लामाबाद इज द बिगेस्ट इंक्रोचमेंट, और इस वक्त कोशिश की जा रही है कि उस बिलियंस ऑफ रुपीस की 58 बिलियन आज उस लैंड की वैल्यू है, और वो एक होटल के लिए दी गई, और हम सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद कर रहे हैं कि CDA को दोबारा प्रेशराइज जो किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जजेस, जर्नल और पॉलिटिशियंस के फ्लैट्स हैं, वो ना गिराए जाएं और एक थर्ड पार्टी ऑप्शन निकाला जाए, छोटा मोटा जुर्माना दे के हाँ आप वो बिल्डिंग चलने दें। और हमने कराची में 3,500 लोगों की दुकानें, घर गिरा दिए, और पंजाब में भी वो काम हो रहा है। तो लॉ शुड बी इक्वल एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप मैन। नहीं, लेकिन लॉ इक्वल नजर क्यों नहीं आता मलिक साहब? लॉ इक्वल नजर क्यों नहीं आता? मैं अर्ज करता हूँ, हैदर साहब ने बड़ी ही पर्टिनेंट एग्जांपल दी है, और अगर ये जो ग्रैंड हयात वाली बिल्डिंग जो कि होटल के लिए मुख्तस थी, और वहाँ पर एक रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बने, और उसका नेचर उन बाई लॉज की मौजूदगी में चेंज होता है और कुछ जुर्माना आयद कर दिया जाता है, और ये एक बड़ा सवालिया निशान उठेगा, क्योंकि मैटर सब्जुडिस है। मैं ऐसी बात नहीं कहना चाहता जिसके साथ कुछ वो चीज़ें अटैच्ड हों, लेकिन हैदर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। कराची में कितनी इंक्रोचमेंट्स के नाम पे लैंड वकेट कराई गई, लाहौर पंजाब में कितनी कराई गई, इस्लामाबाद में कितनी कराई गई। लेकिन आज़म स्वाति साहब का केस एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। आज़म स्वाति साहब के केस का मुद्दा है क्या कि उसमें आपको PTI की करैक्टर की रिफ्लेक्शन मिलेगी। अब PTI का करैक्टर का रिफ्लेक्शन क्या है? आज़म स्वाति साहब एक बाजोड़ के गरीब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन के घर पे कब्जा करते हैं। आज़म स्वाति साहब उसके ऊपर एक FIR दर्ज कराते हैं, उसके बाद उसके खिलाफ पुलिस का पूरा एक्शन करवाते हैं। जब पुलिस तसल्ली बख्श इतना एक्शन नहीं करती कि बिल्कुल ही उनको वहाँ से डिसलोकेट करके वापस बाजोड़ भेज दे, तो आज़म स्वाति साहब IGP का ट्रांसफ़र चीफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वर्बल ऑर्डर्स पर करवाते हैं। IG इस्लामाबाद सिर्फ इसलिए वहाँ से बदल दिया जाता है, और वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि पॉलिटिकल
इंटरफेरेंस के खिलाफ 4 साल लेक्चर करते रहे, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को एक घिनौना जुर्म समझते रहे, उसको बीच में एमलगमेट करते रहे चीफ एग्जीक्यूटिव की अथॉरिटी के साथ, उन्होंने फौरी तौर पर वर्बल ऑर्डर्स दिए और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया। पहले कोई मॉरल्स नहीं थे, पहले कोई गरीब परवरी नहीं थी, पहले कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं थी, पहले किसी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का कोई एहसास नहीं था, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस ले लिया तो फिर भागते चोर की लंगोटी उतरने वाली मिसदाक पूरी उतरी। मैं ज़रबुल मसल कह रहा हूँ, मैं कोई किसी को तज़हीक करने के लिए नहीं कह रहा। फिर क्या हुआ, फिर उल्टा व्हील रीइन्वेंट हुआ, फिर ये जी आज़म स्वाति इस्तीफ़ा दे, सारी कैबिनेट जो पहले उसके दिफा पे खड़ी थी फिर उन्होंने डिसोन करना शुरू कर दिया कि जी हमारा प्रिंसिपल्ड है, हमारा ये मौक़िफ़ है। बाबा आपने कब रिज़ाइन किया? आपने तो तब रिज़ाइन किया जब आप रंगे हाथों पकड़े गए कि इतनी ब्लेटेंट गरीब परवरी। लेकिन आप वो शायद ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिजाइन कर दिया तो उनका काफी जो है वो उनको काफी सजा मिल गई है, लैंड एनक्रोचमेंट बेशक ना भी करें। यही मैं कह रहा हूं कि ये करैक्टर है, ये करैक्टर की रिफ्लेक्शन है कि आप गलत करते रहो तब तक और करते जाओ बेतहाशा, और अगर कहीं पे मौका बने ऐसा तो फिर उसके अंदर से भी पॉइंट स्कोर करो कि मियां हमने तो देखे हाई मॉरल ग्राउंड अटेन किए। वाज दैट द हाई मॉरल ग्राउंड? जब प्राइम मिनिस्टर आईजीपी की ट्रांसफर कर रहे थे तो तब कहा थी हाई मॉरल ग्राउंड? क्विकली जरताज, 30 सेकंड्स। अगर किसी पार्टी की कैरेक्टर फेस आपने देखना है ना, तो अगर हाई मॉरल ग्राउंड्स पे देखना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उसके नीचे जो लोग हैं वो जरताज गुल जैसे और मुराद सईद जैसे होंगे। और अगर जो दूसरों के कैरेक्टर या फेस उसके ऊपर वैल्यू की बात करते हैं तो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि मॉडल टाउन में जब सीधे सीधे खवातीन को और लोगों को मुंह पे गोलियां मारी गई और वो जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर था वो सिर्फ तमाशा देखता रहा, जो कहता था कि मेरे खिलाफ कोई बंदा हिल नहीं सकता, ब्यूरोक्रेसी हिल नहीं सकती, पुलिस गर्दी की गई, लोगों को बाकायदा दिन दहाड़े गोलियां मारी गई, तो ये कैरेक्टर होता है उन पार्टीज का। तो एटलीस्ट हमने इतना जरूर हाई मॉरल ग्राउंड दिखाया कि हमारी काबीना ने उनको ये जरूर कहा आज़म स्वाति साहब को कि आप स्टेप डाउन हो जाए, और वो स्टेप डाउन हुए। और जब हमारी पार्टी ने नहीं उस वक्त किया, उस वक्त हम कह रहे थे ये सब जो डिस्कशन अब जरताज साहब हो गया है, मुझे थोड़ा सा मौका दें। नहीं it didn't take no doctor no it didn't take 5 years like राना सनाउल्लाह कि जिन लोगों को गोलियां मारी गई उन्हीं को प्रमुख किए गए। मुझे लेट मी रिप्लाई जी, बट आई एम रियली सॉरी, फिर भी स्टेप डाउन हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब, राणा साहब कभी स्टेप डाउन नहीं है, बल्कि उन लोगों के ऊपर मुकदमा उन्होंने कायम किया जिन लोगों ने गोलियां मारी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब हुआ, उससे पहले नहीं हुआ। काइंडली आप मौलाना तारिक कादरी साहब से पूछ ले, वो आपको जवाब देंगे ना कि किसको वो नुकसान हुआ। मैं बताता हूं जी, एक सेकंड, बट एटलीस्ट वी हैव कैरेक्टर्स, मुझे सिर्फ इतना मौका, लोगों को हमने गोलियां नहीं मारी हैं। देखिए अब देखिए जरताज बात करने दे। देखिए हम इससे पहले ये बात नहीं करते थे, अब क्योंकि मॉडल टाउन केस की इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से पीटीआई की हुकूमत में होने लगी है, हम इस बात पर भी बड़े अफसोस का इजहार करते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट। अच्छा मलिक साहब, मुझे प्रोग्राम को क्लोज करना है। प्रोग्राम आई एम सॉरी बट आउट ऑफ टाइम। मलिक साहब आपका, जरताज आपका और कुरैश साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू ऑन मंडे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।